حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. باب وہی ہے کہ وہ عمل جس کے ساتھ اللہ کی رضا چاہی جائے، اللہ کی رضا تلاش کی جائے. اچھا، یہاں پہ آپ ایک اور بات بھی نوٹ کیجئے گا کہ لفظ آیا وجہ اللہ، حدیث میں لفظ کیا آیا ہے اور اس کا ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اللہ کی رضا. لفظ آیا وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اور ترجمہ میں کر رہا ہوں اللہ کی رضا. تو یہ ترجمہ کیسا ہے؟ اگر یہ ترجمہ وہ آدمی کر رہا ہے جو اللہ کے چہرے کو مانتا ہے تو پھر اس ترجمے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو لا الہ کہے اور اس کے ساتھ اس اللہ کی رضا چاہتا ہو جو اللہ چہرے والا ہے، جس اللہ کا چہرہ ہے، جس اللہ کی صفات میں سے ایک صفت اس کا چہرہ ہے. اور اگر یہ ترجمہ وہ آدمی کرے جو اللہ کے چہرے کا منکر ہے، اللہ کی صفات کا منکر ہے، تو پھر یہ ترجمہ درست نہیں ہے. وجہ اللہ کا ترجمہ کرنا اللہ کی رضا اور چہرے کا انکار کر دینا، یہ ترجمہ غلط ہے. آپ اللہ کے چہرے کو ماننے سے کیوں بھاگتے ہیں جبکہ اللہ کے چہرے کا تذکرہ اس حدیث میں بھی ہے، دیگر احادیث میں بھی ہے، قرآن پاک میں بھی ہے. تو اگر آپ اللہ کے چہرے کو مانتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ چاہتا ہو اللہ کا چہرہ، اللہ کی رضا، تو پھر انشاءاللہ اس ترجمے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اللہ کے چہرے کو ماننا لازمی ہے. اللہ کا چہرہ ہے، کیسا ہے؟ جیسے اللہ کے شایان شان ہے. لیکن ایک بات پکی ہے کہ اللہ کے چہرے کو مخلوق کے چہرے کے مشابہ قرار نہیں دیا جائے گا. اور یہ بات بھی پکی ہے کہ اللہ کے چہرے میں کوئی عیب نہیں ہے اور ہمارے چہرے میں ہزاروں عیب ہیں، ہزاروں کمزوریاں ہیں. اللہ کے چہرے میں کوئی کمزوری، کوئی عیب نہیں ہے. وہ کیسا ہے؟ یہ کیسے کا سوال کرنا بھی غلط ہے. ہمیں نہیں پتا، غیبی معاملہ ہے اللہ کا چہرہ کیسا ہے، لیکن اللہ کا چہرہ ہے اور اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا تذکرہ احادیث میں کیا ہے. اس کے بعد یہ حدیث جو بعد والی ہے، امام بخاری کہتے ہیں ہمیں یہ حدیث بیان کی قتیبہ بن سعید نے. قتیبہ بن سعید البلخی الثقفی امام بخاری کے اساتذہ میں سے وہ استاد ہیں جن سے امام بخاری نے کافی ساری حدیثیں لی ہیں. ان کا تذکرہ بخاری شریف میں بار بار آتا ہے. اور وہ حدیث روایت کرتے ہیں کس سے؟ یعقوب بن عبد الرحمن الفارسی المدنی سے. اور وہ کس سے حدیث روایت کر رہے ہیں؟ عمر سے، عمر بن ابو عمر مولا المطلب، عمر بن ابو عمر مولا المطلب. اور وہ کس سے حدیث روایت کر رہے ہیں؟ سعید المقبری سے، یعنی کہ سعید بن ابو سعید المقبری. اور وہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. ہاں جی، کون کہہ رہا ہے؟ کون سی حدیث ہوئی؟ حدیث قدسی، جس حدیث میں اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں سے مخاطب ہوں، گفتگو کریں، اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی. اور یہ حدیث کون سی جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں؟ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اب تو آپ کو اس حدیث میں مزید دلچسپی پیدا ہو جانی چاہیے کہ یہاں پہ خود ہمارا خالق، ہمارا مالک ہم سے مخاطب ہے، ہم سے بات کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما لعبد المؤمن عندی جزاء، میرے مومن بندے کے لیے میرے پاس جزاء، کوئی جزا نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے. اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا، جب میں روح قبض کر لوں، قبضت جب میں کیا کروں؟ روح قبض کر لوں، صفیہ اس کے محبوب کی، دنیا والوں میں سے
اس بندے کا جو محبوب ہے جب میں اس کی روح قبض کر لوں ثم احتسبہ پھر وہ اس پہ صبر کرے اللہ کی رضا کے لیے تو میرے پاس اپنے اس مومن بندے کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے, کوئی جزا نہیں ہے, کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے جنت کے. اس سے نیچے کوئی ثواب نہیں ہے. اس کا ثواب بڑا ثواب ہے. کیا؟ جنت. کیا کیا اس نے جی؟ صبر. کس معاملے پہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کا محبوب اس سے واپس لے لیا ہے. محبوب سے مراد کیا ہے جی؟ بیٹا لے لیا اللہ نے, اس کی بیٹی لے لی ہے, اس کی بیوی لے لی ہے, اس کا والد اللہ نے لے لیا ہے, اس کی ماں اللہ نے لے لی ہے, اس کا بھائی اللہ نے لے لیا ہے. جس سے اس کو بڑی محبت تھی اس کو اللہ نے اٹھا لیا. اور اس نے کیا کیا؟ صبر کیا, نوحہ نہیں کیا, شکوا نہیں کیا, اللہ کی ذات کے پہ اعتراض نہیں کیا, اللہ کے فیصلے پہ اعتراض نہیں کیا, صبر کا مظاہرہ کیا, تو اس کے لیے اللہ کے پاس جنت سے ہلکا ثواب کوئی نہیں ہے. اور یہ حدیث اس آیت کے مطابق ہو گئی کہ وہ بشر الصابرین, آپ خوشخبری دے دیں ان کو جو صبر کرنے والے ہیں. صبر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جن پہ جب کبھی کوئی مصیبت آئے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہمارا مالک بھی اللہ اور یہ جس کو اللہ نے لے لیا اس کا مالک بھی اللہ, اور ہم سب نے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے, حاضر ہونا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اللہ کی مہربانیاں نازل ہوتی ہیں. واولئک هم المہتدون, اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے, لیکن شرط کیا ہے؟ صبر کرے. یہ شرط نہیں بھولنی. ہمارے ہاں لوگ 1 مہینہ خوب روتے ہیں اور 1 مہینے کے بعد جی صبر ہی کرنا ہے جی, اس کو صبر نہیں کہتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر کے پاس سے گزرے. قبر کے پاس کون بیٹھا ہوا تھا؟ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی, رو رہی تھی. آپ نے کہا اتق اللہ واصبری, اللہ سے ڈر جا اور صبر کر. اس عورت نے آپ کی طرف دیکھا نہیں, روتے روتے کہہ دیا کہ اگر یہ مصیبت تیرے اوپر آتی تجھے پتہ چلتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی سے گھر تشریف لے گئے. میرے جیسا کوئی ہوتا تو فتویٰ بھی لگا کے جاتا کہ تو پکی جنمی ہوئی, ٹھیک ہے جی, لیکن نہیں. آپ رحمت اللہ عالمین تھے, اخلاق والے تھے, صبر کرنے والے تھے, تحمل والے تھے, برداشت کے مالک تھے. آپ خاموشی سے اپنے گھر چلے گئے. اس عورت کو بعد میں پتا چلا یہ تو اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ معذرت کرنے کے لیے آپ کے گھر تشریف لے آئی اور آپ سے معذرت کی اور آپ سے کہا کہ میں صبر کرتی ہوں اور مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو آپ نے کہا تھا کہ صبر وہ ہوتا ہے جو اس وقت کیا جائے جب چوٹ لگے, جب جھٹکا پہنچے, جب خبر ملے. دیکھیں نا, آپ اچھی بڑی زندگی گزار رہے ہیں, اچانک فون آ گیا آپ کا بیٹا ایکسیڈنٹ ہو گیا جی, فوت ہو گیا. اس موقع پہ صبر کرنا یہ ہے جس کی وجہ سے درجے ملتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ثواب ملتا ہے. اور میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا تھا, پھر کہہ رہا ہوں, ہماری عورتیں اس معاملے میں بہت بڑی مجرم ہیں. افسوس کے لیے جاتی ہیں اور وہاں پہ جو عورتیں ہیں ان کو حوصلہ دینے کی بجائے ان کو رلاتی ہیں. خود میری بیگم نے مجھے کئی واقعات بتائے ہیں کہ اچھی بلی عورت بیٹھی ہوتی ہے صبر سے, بچہ فوت ہوا, اس کی ماں صبر سے بیٹھی ہوئی ہے, اور یہ آئے گی اور رونا شروع کر دے گی, اس کو رونے پہ مجبور کرے گی. یہ کیا ہے؟ آپ گئی تھی ان کو حوصلہ دینے کے لیے, صبر کی تلقین کرنے کے لیے, دعائیں دینے کے لیے. تو اس چیز کا مجھے اور آپ سب کو احساس کرنا چاہیے. میرا اور آپ کا دوست, اس کو خبر ملے کوئی, اس کو فوراً نصیحت کریں
کہ بھئی صبر کرو تاکہ اللہ کی طرف سے جنت ملے، تاکہ اللہ تمہارے اوپر راضی ہو جائے. اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی. واویلا کرنے سے، اعتراض کرنے سے، شکوے کرنے سے وہ واپس نہیں آئے گا، لیکن رب ناراض ہو جائے گا. تو یہ درجہ لیں گے، وہ تو جا چکا، یہ درجہ لیں گے تو آپ کا فائدہ ہے، لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ صبر کرنا ہوگا. تو حدیث اور باب آپس میں ان کا تعلق کیا ہے کہ مصیبت آئی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر کریں گے تب یہ درجہ ملے گا. اور باب بھی یہی ہے کہ وہ عمل جس کے ساتھ اللہ کی رضا تلاش کی جائے، اسی بارے میں باب تھا اور اسی بارے میں یہ حدیث ہے.